بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ آپ نے یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی 2 منٹ ہوں فری تو کمنٹس کر دیا کریں، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور رہوں گا۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ پہلے نمبر پر ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ یہ میں بڑے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی جنگ جو خطے کا امن تباہ کر دے گی، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ پنجاب حکومت کا احسن اقدام۔ مریم بی بی نمبر لئی جا رہی جے تسی کی کر رہے ہو؟ باقی صوبے دے چیف منسٹرو جاگو۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین، آئین بولے گا یا طاقت بولے گی؟ ایک شخص، ایک قیدی پورے نظام کے اوپر حاوی ہے۔ 3 ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے پنجاب حکومت پہ بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، پنجاب حکومت، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پنجاب حکومت جب سے سی ایم مریم نواز بنی ہے، پنجاب میں خاطر خواہ کام ہو رہے ہیں، قانون پر عمل ہو رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ کام ہوئے جو 70 سال سے نہیں ہوئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بہرحال آج کا سب سے بہترین جو قدم ہے ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ سی ایم صاحبہ نے ٹریفک پولیس لاہور سے آغاز کیا ہے۔ ناظرین، مزہ آ گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کی تو سنی گئی ہے، سمجھو انہوں دی کمیٹی نکل آئی ہے، لاٹری لگ گئی ہے۔ جدید ترین وردی، اعلیٰ ترین الیکٹرک گاڑیاں، جدید سیکیورٹی سسٹم سے لیس BYD، آج کل یہ گاڑی بڑی مارکیٹ میں ہٹ ہے، شاید یہی نام ہے اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں تو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کیا وردی بدلنے سے، ٹریفک پولیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے نظام بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے۔ نظام بہتر ہونا چاہیے، بھلے پھٹیچر گاڑیاں ہوں، بھلے جون سی مرضی وردی کا رنگ ہو۔ مین ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کی جو ٹریفک پولیس ہے وہ عوام الناس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے، کیا سلوک کرتی ہے۔ یہاں میرا ذاتی تجزیہ اور میرا انالیسس یہ ہے کہ مینوں لگتا ہے کہ پنجاب دی ٹریفک پولیس نے روپیے چنگے کما کے حکومت نوں دتے نے، تے او روپیے حکومت نے انہاں دے اُتے ہی لاتے نے کہ لو جی ایک گڈ جسٹر ہو جائے، ایک پوری دنیا نوں بڑا اچھا پیغام چلا جائے کہ سی ایم پنجاب جو ہیں انہوں نے ایک اور چھکا مار دیا۔ ناظرین، یہ ہے بات 100% درست، یہ آپ اس کو چھکا ہی کہیں، کیونکہ میں آج دیکھ رہا تھا گاڑیوں کی تقریب ہو رہی، تو گاڑیوں کی تقسیم ہو رہی تھی، وردی میں CTO لاہور بھی کھڑی تھیں اور شاید CTO ہوں، بہرحال میں نے دیکھا کہ وہ وردی بہت خوبصورت تھی، اور صاحب بھی کھڑے تھے، وہ DIG تھے شاید، مریم صاحبہ بھی کھڑی تھی۔ ناظرین، اس طرح کے اقدامات سے ہمارا مرال تو بلند ہوگا۔ پنجاب حکومت نے اب تک جتنے قدم اٹھائے ہیں عوام کی بہتری کے لیے اور ملک کی خوبصورتی کے لیے، سمجھ لیں پنجاب ہی پورا ملک گنا جاتا ہے، اور میرے سے پوچھیں تو لاہور پاکستان ہے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم لاہور کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں دلہن کی طرح، ساری سہولتیں اس کو دے رہے ہیں، کیا پورے پنجاب میں یہ سہولتیں جائیں گی؟ ساری پورے پنجاب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟
یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اب اس وقت تک بازی لے گیا پنجاب تے تگڑے ہو جو صوبہ بلوچستان والے ہو، سندھ والے ہو، KPK والے ہو، تگڑے ہو جو کمپٹیشن ہونا چاہیے ہے۔ اگلی آواز آنی چاہیے سندھ تو، اس تو بعد KPK تو، اور بلوچستان تے بیچارہ ویسے ہی معصوم صوبہ ہے، ادھر تو ان کا دھیان ہی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ کرے اسی طرح ہمارا ملک تعمیر و ترقی میں سب سے آگے ہو۔ یہاں یہ بات کرنا بڑا ضروری ناظرین کہ عوام الناس کے روزگار کے لیے بھی کوئی پالیسی دیں۔ لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، تمام بزنس جو ہے نا وہ بالکل سٹاپ ہو گئے ہیں، لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، چیزیں بیچ بیچ کے لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں، میں مختلف لوگوں کی جا کے رائے لی ہے، کمنٹس لیے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کا بھی کوئی پرسان حال ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ٹائم از ویری شارٹ، اس حساب سے ہم نے پروگرام کا وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے امریکہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی تک کسی نے یہ خبر نہ دی ہو۔ امریکہ نے 100 کے قریب جو میزائل ہیں وہ کہیں قریب پہنچا دیے ہیں ایران کے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو دونوں کے درمیان 24 آور رابطہ تو ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر کا تختہ الٹ کے چھوڑنا ہے ہم نے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے انہوں نے دنگا فساد کو ایشو بنا کر کہا، دھمکیاں لگائیں کہ ہم تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ بہانہ تھا کہ جو دنگے فساد ہو رہے ہیں اس پہ آپ سزائے موت نہ دیں، پھانسیاں نہ دیں، یہ سارا ایک نہ ڈرامہ تھا۔ بہرحال اس پہ بھی ایران نے بڑا زبردست سٹیپ لیا اور اس نے حالات کو کنٹرول کر لیا، قابو میں اس وقت حالات۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے بادل جو ہے وہ جھٹ گئے ہیں، ہم ابھی اس پہ سوچ رہے ہیں۔ نتن یاہو نے بیان دیا کچھ عرصہ پہلے کہ ایران پر حملہ نہ کریں۔ عمان نے، سعودی عرب نے اور غالباً میرا خیال ہے کویت نے یہ برملا کہا کہ آپ ایران پر حملہ نہ کریں۔ ایران پر حملہ کرنے سے عالمی مارکیٹ میں تباہی بربادی ہو جائے گی، عالمی منڈی برباد ہو جائے گی، اس کا اثر پورے مشرق وسطیٰ پر آئے گا۔ یہی فیصلے کیے گئے کہ جنگ نہیں ہوگی کیونکہ امن امان ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے نا، آپ ان کے بارے میں شاید اتنا جانتے نہیں ہیں۔ ان کے صدر بننے سے پہلے نا یہ ریسلر تھے اور یہ ریسلنگ میں بھی چیٹنگ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ٹائم آیا کہ یہ پھر باہر کھڑے ہوتے تھے اور ان کا ساتھی جو ہے نا وہ رنگ کے اندر وہ فائٹ کر رہا ہوتا تھا، اور جو اس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا تھا یہ اس کو جا کے نا اس کی ٹانگ کھینچ لیتے تھے، کبھی اس کے اوپر کوئی پچکاری مار دیتے تھے۔ یہ شرارتی قسم کے بندے تھے اور انہوں نے اس دور سے آج تک شرارت ہی کی ہے، اور اس کا یہ سیدھا منہ بولتا ثبوت ہے کہ منافقت سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دوست ہوں لیکن اندر سے دشمن ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن میں واضح ارشادات ہیں کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایران کو دھوکہ دے کر حملہ کرنے کا پورا پلان کر لیا، چاروں طرف سے ایران کو گھیر لیا۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، ایران کو جتنا ہلکا یہ لے رہے ہیں نا ٹرمپ صاحب، ایران اتنا ہلکا ہے نہیں۔ ایران کے اندرونی جو مرضی معاملات ہیں، جو مرضی مسائل ہیں، لیکن وہ لے دے جائے گا اس کو۔ وہ اسرائیل کا بھی بیڑا غرق کر دے گا، وہ امریکہ کو بھی بھاری نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ چائنا اور روس کھڑے ہیں۔ چائنا نے ناظرین اپنے 16 بڑے طیارے بھجوا دیے ہیں، کارگو طیارے، اور میرا خیال ہے، بلکہ یقین ہے، ان میں میزائل ہیں، ان میں اسلحہ ہے۔ اور چائنا جو ہے اگر وہ ایران کے ساتھ اس طرح کھل کھلا کے آ گیا ہے، کیونکہ تہران میں طیارے پہنچا دیے گئے ہیں،
اور ان میں سارا اسلحہ ساز و سامان ہے سارا. اس کا مطلب ہے کہ چائنا بھی جاگ رہا ہے, روس بھی جاگ رہا ہے اور ایران بھی جاگ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ پاکستان کے لیے مشکلات بنے گی. پاکستان اور ایران کے دیواریں جڑی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ, تقریباً 6 جگہ سے ہمارا بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ. اب ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی, کیونکہ ہم غزہ کی وہ جو بن رہی ہے تنظیم, اس کے بھی ہم ممبر بننے جا رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے گی یہ جنگ, کیونکہ غزوہ ہند کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ جو شروع ہونے جا رہی ہے نا, یہ اسی خطے سے سٹارٹ ہونی تھی. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں. اور ناظرین, ہم غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں. اللہ پاک اس دھرتی کو محفوظ رکھے, کیونکہ ہمارے بھی چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں. افغانستان دشمن, بھارت دشمن, اب یہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں اس کے خاطر خواہ کیا نتائج نکلتے ہیں. بہرحال تیسرے نمبر پہ عمران خان, پورے ملک کے سسٹم کو جام کرنے والا لیڈر. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہر طرف ایک ہی شخص ڈسکس ہو رہا ہے جو اڈیالہ جیل میں قیدی کی زندگی گزار رہا ہے. ناظرین, کل بروز منگل عمران خان کی بہنوں نے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ کے دروازے کھٹکھٹائے, کسی نے دروازے نہیں کھولے. پھر انہوں نے ایک کوئی محفوظ جگہ دیکھ کر وہاں پڑاؤ کیا. وہاں پنجاب سے بھی کارکن گئے, کے پی کے سے بھی آئے, کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی, اور یہ لوگ صبح سے شام تک, رات تک دھرنا دے کر بیٹھے رہے. التجا ایک ہی تھی, مطالبہ ایک ہی تھا کہ بہنوں کی بھائی سے ملاقات کرا دیں. ناظرین, نہیں کروائی گئی. آخر کار تھک ہار کے یہ لوگ 8 بجے رات وہاں سے ایک ریلی کی شکل میں نکلے, کیونکہ کلے کلے اونتے پھڑے جاندے نے. اب یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں, یہ غازی ہیں کہ جو دفعہ 144 کے تحت, دفعہ 144 نافذ ہونا تو 3-4 بندے اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ اس کے باوجود وہاں پہ جاتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں. بڑے دلیر لوگ ہیں بھائی, میری سمجھ سے باہر ہے. اب ناظرین, ہوا یہ کہ جب یہ ریلی پنڈی کی طرف چلی تو راستے میں یہ جہاں تھوڑے سے کم ہوتے گئے وہاں پولیس نے تشدد بھی کیا, ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں اور ان کے اوپر مقدمات بھی ہو گئے, اور بے شمار لوگ اس وقت جیلوں میں چلے گئے. آپ دیکھ لیں کہ ہر منگل اور جمعرات کو یہ 10-20 لوگ بھی پکڑیں تو بات کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے. پھر یہ خوف کیوں نہ پیدا ہو, عوام میں پہلے ہی خوف طاری ہے بہت زیادہ. حکومت وقت ظلم کی تمام حدیں پار کر گئی ہے اور کوئی رحم کا راستہ چھوڑا ہی نہیں. بہرحال تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز اور تمام ایم پی اے, ایم این ایز, ورکر دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی گفت و شنید کا راستہ کھلے, کوئی بات چیت آگے بڑھے, کوئی عمران خان کے لیے کوئی باہر آنے کا راستہ بنے, کچھ دروازے کھلیں. لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا, حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں. ایک تازہ اٹیمپٹ ہوئی ہے ناظرین, سینیٹر جو ہیں ہمارے علی ظفر صاحب, انہوں نے باقی سینیٹرز کو ملا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے, جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ہمیں اس کے بارے میں کورٹ سے انصاف چاہیے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کہاں سے انصاف مانگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے
کہ یہ معاملہ کہیں اور سے حل ہونا ہے تو آپ ڈائریکٹ ادھر جانے کا کیوں نہیں پلان کرتے؟ عدالتوں کے آرڈر تو آپ کے پاس پہلے ہی ہیں کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ بتایا کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں, ہمارے پاس ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں, ہمارے پاس پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں. جب آپ کو سمجھ ہونی چاہیے, آپ ماشاءاللہ دانشور پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, بیرسٹر ہیں آپ لوگ, تو پھر آپ عدالتوں سے انصاف کے طلبگار ہیں, کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ میری بات وہیں پہ ہے کہ سیدھے راستے پہ جائیں, اسی دروازے کو کھٹکھٹائیں جہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا, جہاں سے آپ کو انصاف ملے گا. ناظرین, اس وقت جو حالات ہیں, ایک پارٹی کو جھکنا پڑے گا, یا اقتدار میں بیٹھے لوگ یا اپوزیشن والے. ایک سائیڈ جھکے گی تب جا کے معاملات سیٹل ہوں گے اور معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین, اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.